السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اپنے مقدس گھر میں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ انہیں نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میرے دوستو، پچھلے ہفتے کے اندر میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے سفر پر جا رہے تھے تو جاتے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تھے، ان کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی اور اس راہب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ تو عظمت اور شان والا بچہ ہے جو ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بچے کو واپس مکے لے کر چلے جائیں۔ اگر آپ یہاں سے آگے بڑھیں گے تو اس بچے کے ساتھ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس لیے میری طرف سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس بچے کو واپس لے کر مکہ چلے جائیں۔ میرے دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہوئی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بلوغیت کے زمانے میں پہنچا تو عام بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اس تیزی کے ساتھ ہوئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے ہوتے تو 2 سال کے نظر آتے، اگر 2 سال کے ہوتے تو 4 سال کے نظر آتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 سال کی عمر کو پہنچے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 یا 35 سال کے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مکے کے اندر ایک بہت مالدار عورتوں میں شمار ہوا کرتی تھی۔ ان کے پاس بہت سارے مال تھے، وہ لوگوں کو مال دے کر تجارت کرواتی تھی کہ میرے مال کو لو اور تم تجارت کے غرض سے ملک شام چلے جاؤ۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ نے تجارت کے غرض سے مال دیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے سفر کے لیے تجارت کے غرض سے چلے گئے، اور اپنے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو بھی دیا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شام کی سرحد پر پہنچنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے بیٹھے تو پھر اسی طریقے کا ایک واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر بھی ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غلام میسرہ گیا تھا ان سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے، تو اس غلام نے بتایا کہ یہ قریش کا ایک بچہ ہے اور یہ حرم مکے کے اندر رہتے ہیں۔ تو اس راہب نے غلام سے کہا کہ یہ جو درخت ہے اس درخت کے اندر صرف وہی بیٹھتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نبوت سے سرفراز فرماتا ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی شخص اس درخت کے اندر بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ جب اس طریقے کی باتیں بتائی اس راہب نے، بتانے کے بعد جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام سے تجارت کر کے مکہ تشریف لائے، مکے کے اندر تشریف لانے کے بعد جب کچھ نفع لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد جو مال متعین کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو حضرت خدیجہ مال دیا کرتی تھی تجارت کے غرض سے کہ اگر آپ تجارت کریں گے تو تجارت کرنے کی وجہ سے آپ کو اتنا مال ملے گا، اتنا نفع ملے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی متعین کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے بدلے بہت سارے مال کے لیے متعین کیا تھا۔ لیکن جب شام سے واپس آنے کے بعد جب وہ غلام میسرہ تھا، انہوں نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بیان کر دیا، اور اس غلام میسرہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر جایا کرتے تھے تو بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کرتے تھے۔ جب اس طریقے کی باتیں اس غلام نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بتایا تو بتانے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سمجھنے لگی اور سمجھ گئی، اس سے کہ وہ عقل والی تھی، ذی شعور تھی۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پسند کی کہ میں اپنی زوجیت میں ان کو رکھوں گا، یعنی نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بھیجنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ میں سب سے پہلے اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ مشورہ کرنے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ پھر نکاح ہونے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ سے دو لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام تھا طاہر اور ایک کا نام تھا طیب، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ ہمیں اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جس نبی پر ہمارا ایمان ہے، جس نبی پر ہم اور آپ مر مٹتے ہیں، جس نبی سے ہم محبت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو ان کے اولاد کا نام بھی جاننا ضروری ہے کہ ان کے کتنے اولاد تھے، تب تو یہ پتہ چلے گا
اس لیے کہ جس آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ایک ایک چیز اور ایک ایک ادا کے بارے میں معلوم ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام جو تھے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ آج ہم اور آپ دنیا کے اندر جو محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں فلاں شخص سے یا فلاں عورت سے محبت کرتا ہوں، اگر ہم انہی سے پوچھ لیں کہ آپ ذرا بتائیں کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں ان کے سر کے اوپر کتنے سفید بال ہیں، ان کے سینے کے بال کس طریقے کے ہیں، ان کے ناک کیسے ہیں، ان کی آنکھیں کیسی ہیں، ان کی زبان کیسے ہیں، ہم اور آپ بتا نہیں سکتے۔ صرف ہم اور آپ ان سے لذت اور اس کی خواہش مکمل کرنے کے لیے ہم ان سے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو گناہوں کی طرف آپ کو لے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت دیکھیے، صحابہ کرام حضور سے اس قدر محبت کرتے تھے، صرف محبت کا دعویٰ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر جتنے سفید بال تھے ان کو بھی صحابہ کرام نے گن کر بیان کر دیا۔ یہ تھی محبت، یہ تھی عاشق رسول کہ صحابہ کون تھے۔ اگر ہم اور آپ صحابہ کے تاریخ کو پڑھیں گے، صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ صحابہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی اور ہماری محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی ہے۔ ہم بتا نہیں سکتے کہ ہمارے معشوقہ کے سر کے اوپر ہمارے معشوقہ کی ناک اور ان کے زبان پر کتنی دانتیں ہیں، لیکن صحابہ کرام اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک ایک چیز کو صحابہ کرام نے غور سے دیکھا، صرف غور سے نہیں دیکھا بلکہ ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں قائم کیا، اور قائم کرنے کے بعد صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخہ سنایا، فرمایا کہ اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ یہ تھی صحابہ کی محبت۔ میرے دوستو، بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، 4 بیٹیاں تھی، انہی حضرت خدیجہ الکبریٰ سے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولادیں تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان کا نام کیا ہے، سب سے بڑی بیٹی کا نام کیا ہے اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام کیا ہے۔ آج ہمیں اور آپ کو ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں۔ آج ہم اور آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول سے محبت ہے۔ اگر رسول سے محبت ہے تو آپ کو اس کے اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم سچے رسول عاشق رسول بن سکتے ہیں۔ میرے دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی بڑی ہوتے گئے، اس لیے کہ جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی نبی معصوم ہی ہوتے ہیں، اور نبوت ملنے کے بعد بھی رسول معصوم ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر اس دنیا کے اندر کوئی مخلوق ایسی ہے جس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد ہے تو وہ کسی اور کا نہیں ہے، وہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 40 سال کی تھی۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نکاح جس وقت کی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال تھی۔ آج ہم اور آپ اگر اس طریقے سے نکاح کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی 20 سال یا 25 سال کا ہوتا ہے اور اس کے سامنے جو عورتیں ہوا کرتی ہے 40 سال 35 سال کی ہوا کرتی ہے تو ہم ان سے نکاح کرنے اور شادی کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت عرب کے اندر یہ
رواج تھا کہ لوگ اپنے سے عمر یعنی اپنے سے زیادہ عمر کی لڑکیوں سے شادی کر لیا کرتے تھے. اگر ہم اور آپ اس طریقے کی عورتوں سے شادی کریں گے، بلکہ صرف 40 سال کی عمر میں شادی نہیں کی، بلکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ایک بیوہ عورت بھی تھی، ایک بیوہ عورت بھی تھی. اگر ہم اور آپ اس بیوہ سے اگر آج کل شادی کریں گے تو ایک سنت بھی ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے گی، اور ایک سنت بھی ادا ہو جائے گا کہ ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نکاح جس عورت سے کی وہ بیوہ تھی اور 40 سال کی عمر میں نکاح کی. میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جیسے ہی 40 سال کے قریب ہوتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عجیب و غریب کیفیات پیدا ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے تھے کہ جس زمانے کو زمانے جاہلیت کا دور کہا جاتا ہے، اور اس وقت کا عالم یہ تھا کہ لوگ بت پرستی میں مشغول تھے، اور ان کے جو بت ہوا کرتے تھے، جس بت کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، کسی کا نام ہبل ہوا کرتا تھا، کسی کا نام عزا ہوا کرتا تھا، تو کسی کا نام اور ہوا کرتا تھا. لیکن جب اس زمانے میں کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس بچے کا نام کوئی اور نام نہیں رکھتا تھا، بلکہ اس بت کا ہی نام رکھتا تھا کہ میرے بچے کا نام ہبل ہے، میرے بچے کا نام عزا ہے. لیکن قربان جائیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے اوپر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بھی میں نہیں معلوم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا، والدہ کا نام کیا تھا، دادا کا نام کیا تھا، اور دادی کا نام کیا تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام کیا تھا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ جس نبی پر ہمارا ایمان ہے، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کی وجہ سے اس کائنات کو سجایا گیا ہے، میرے دوستو اس کائنات کے بنانے والے رب نے خود رب کعبہ کی قسم کھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے. اگر ہمیں اور آپ کو اس محبوب اور اس رسول کا نام ہی نہیں معلوم تو پھر ہم کیسے سچے عاشق رسول ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کا نام معلوم نہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو کلمہ توحید بھی نہیں آتا ہے، جن کو کلمہ شہادت بھی نہیں آتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. یہ تو مسلمان تو ہے لیکن یہ رواجی مسلمان ہے. آپ کے آبا و اجداد مسلمان تھے اور آپ اس خاندان میں پیدا ہو گئے تو آپ مسلمان کہلانے کے لائق ہو گئے. لیکن جو مسلمان کی شان، جو مسلمان کی آن اور جو بان ہوا کرتی ہے، وہ صفت آپ کے اندر موجود نہیں ہے. اگر آپ کے اندر سچے مسلمان کی صفت پیدا ہو جائے تو میرے خدا کی قسم آپ رب کے احکام کے اوپر عمل کیے بغیر اپنی زندگی کو گزار ہی نہیں سکتی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سچا میرا عاشق ہے، اگر کوئی سچا پکا مسلمان ہے اور وہ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اپنے رسول سے محبت ہے، میں مانتا ہوں اپنی زبان سے کہتا ہے، لیکن اگر میرے طریقے پر وہ نہیں چلتا ہے، اگر وہ مسلمان ہوگا تو میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارے بغیر اس کا جینا ہی نہیں ہوگا. اس کا جینا تو جینا نہیں بلکہ مر جانا ہی بیکار ہے. اس لیے اگر ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی معلوم ہونا ضروری ہے، ان کے بچے کا نام بھی معلوم ہونا ضروری ہے، ان کی بچیاں کا نام بھی معلوم ہونا ضروری ہے. صرف ہمیں ایک نام معلوم ہے جس کا نام ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. بس ہم صرف انہی ایک نام کو جانتے ہیں، اور جو 3 بچیاں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان ناموں کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں. نہ ہمیں کبھی کسی سے پوچھا، نہ ہمارے دل کے اندر اس بارے میں کوئی کیفیت پیدا ہوئی کہ ہم ذرا معلوم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے اولاد تھے، کتنی بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ
کتنے لوگ تو ایسے ہیں ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، کتنی عمر تھی، یہ بھی نہیں معلوم۔ آج مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ آج مسلمان ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس دور سے اپنے ایمان کو بچا لانا بہت مشکل ہے، اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ آج فتنوں کا دور ہے۔ اگر فتنوں کے دور میں مسلمان بچ گیا تو میرے دوستو اس کی آخرت بن گئی۔ اگر مسلمان دنیا کے عیش و آرام میں منہمک ہو کر اپنی زندگی کو برباد کر دیا اور وہ مر گئے تو میرے دوستو اس کی دنیا بھی برباد ختم ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ میرے دوستو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کے قریب پہنچ رہے تھے تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار کرنے کو پسند کر لیے کہ اب میں تنہائی اختیار کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ کے اندر، مکہ مکرمہ سے تین میل فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام جبل نور ہے، اور اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے جس غار کو ہم اور آپ غار حرا کہتے ہیں، جس غار کو ہم اور آپ غار حرا کہتے ہیں۔ اس غار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تاکہ وہاں جا کر یکسوئی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ رب کی عبادت کر سکوں، رب کے بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ کے قدرت پر اور اللہ نے دنیا کے اندر جو چیزیں بنائی تھی ان چیزوں پر غور و فکر کرنے لگے۔ میرے دوستو میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں، نبی کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ ہم اور آپ انتخاب نہیں کرتے ہیں بلکہ رب خود انتخاب کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ اعلم یجعل رسالتہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس کو دینا ہے، نبوت کس کو عطا کرنا ہے۔ دنیا کے اندر ہم اور آپ دنیا کے ایک ایک چیز کو محنت اور مشقت کر کے، کوشش کر کے ایک چیز کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن نبوت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی چیز ہے جو ہم اور آپ محنت سے عطا نہیں کر سکتے ہیں، محنت سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ وہ تو رب انتخاب کرتا ہے۔ بلکہ صرف نبوت کا انتخاب نہیں کرتا ہے، نبی کا انتخاب نہیں کرتا ہے، بلکہ نبی کے ساتھ جو چیزیں تعلق رکھتی ہے ان چیزوں کا بھی انتخاب رب کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بہت ساری عورتیں گئی تھی دودھ پلانے کے واسطے تاکہ ہم بچوں کو لے کر آئے، لیکن ہر ایک عورت کی نظر اس بات پر تھی کہ یہ بچہ یتیم ہے اور ان کے والد جب ہے نہیں، دنیا کے اندر نہیں ہے، تو ہمیں دودھ پلانے کی اجرت کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی لیے کسی عورت نے اس بچے کو قبول نہیں کیا۔ آج ان عورتوں کا نام و نشان تک نہیں، لیکن ایک عورت ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا تھا، وہ کوئی اور عورت نہیں تھی، وہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ان کی نظر اسباب پر نہیں تھی، ان کی نظر مال پر نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر مسبب الاسباب پر تھی۔ جب اس بچے کو لے کر آئی تو اس بچے کی وجہ سے ایسے برکات کا ظہور ہوا، ایسے برکات کا ظہور ہوا جو حلیمہ سعدیہ خود کہتی ہے کہ جب میں نے اپنے بچے کو سب سے پہلے اپنے تھن پر ان کا منہ لگایا تو میرے تھن دودھ کی وجہ سے دودھ میرے تھن کے اندر دودھ تک نہیں تھی، بچے کے منہ لگانے سے پہلے ہی اس بچے کی برکت کی وجہ سے میرے تھن میں دودھ آ گئی۔ یہ تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ میرے دوستو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے۔ میرے دوستو کسی نے تو نبی کی شان میں یہ کہا ہے کہ نبی کی تعریف ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اگر اس دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں، اگر درختوں کو قلم بنا لیا جائے اور پتوں کو کاغذ بنا لیا جائے
اور سمندروں کے پانی کو اگر سیاہی بنا لی جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ادا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اخلاق کو ہم لکھ نہیں سکتے۔ آخر میں ان سیرت نگاروں نے یہ کہا ہے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، کہ اگر اللہ کے ذات کے بعد اگر کوئی ذات ایسی ہے جو قابل ستائش ہے، جو تعریف کے لائق ہے، جن کی تعریف لامحدود ہے، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے۔ میرے دوستو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار پر پہنچے عبادت کرنے کے لیے، کئی دن کا کھانا لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جایا کرتے تھے۔ میں مختصر طور پر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ عبادت کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے یہ آواز آئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا پڑھوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ 3 یا 4 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد پھر فرمایا اے محمد پڑھ، پھر فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا، بلکہ 3 یا 4 مرتبہ اس طریقے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا، پھر فرمایا پڑھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ میرے دوستو، یہ سب سے پہلی آیت تھی قرآن کی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت اور قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت تھی، اور یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی اس امت کے لیے قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت تھی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر قلب کے اندر کپکپی طاری ہو گیا تھا۔ طاری ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد حضرت خدیجہ سے فرماتی ہے کہ اے خدیجہ میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت اتاری، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خدیجہ مجھے اپنی جان پر ڈر ہے، تو حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی رسوا نہیں کریں گے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹھنڈ ہو گئے اور غمگین ختم ہو گیا، جب غم ختم ہو گیا، پھر سارا واقعہ حضرت خدیجہ سے بیان فرمانے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے۔ لے جانے کے بعد ورقہ بن نوفل وہ ایک ایسا شخص تھا جو مکے کے اندر بتوں کی عبادت سے بیزار ہو کر نصرانیت کو اختیار کر چکا تھا، اور وہ عبرانی زبان کو عربی میں ترجمہ کیا کرتا تھا۔ پھر جب اس کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا تو اس ورقہ بن نوفل جو ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ اس وقت نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان ہی نہیں کیا تھا، نبوت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نبوت سے سرفراز فرماتا، اور لوگ یعنی مکے کے لوگ آپ کو دھکے دے کر مکے سے نکال کر باہر بھیجتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مجھے لوگ مکے سے باہر بھی نکالیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ بن نوفل نے فرمایا کہ یقیناً جو بھی اس دنیا کے اندر رسول بن کر آیا ہے، جس کو اللہ نے نبوت عطا فرمایا ہے، وہ بھی بہت مصیبتیں جھیلی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔